السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کل ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی ہے اور آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں گے. تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ووکیبلری کے لحاظ سے. یہ انہوں نے دیا ہے گیو دا میننگ آف ایچ ورڈ ایز یوزڈ ان دا لیسن. تو پتر یہ آپ کو میں نے اس کے ورڈز میننگ جو ہیں وہ لکھ کے سینڈ کر دیے تھے, یونی میں سے ہیں. آپ ان میں سے اس کو دوبارہ کاپی کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, آپ کو ہو چکا ہے. آگے آ جاتا ہے کہ چوز دا اپروپریٹ سینونیمس آف دا فالوئنگ ورڈس. تو اس میں سب سے پہلے ہے ایکویٹیبل. ایکویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے منصفانہ, اور جو آپشن دیے گئے ہیں وہ فیئر, جسٹ, ایکول. اور ان میں سب سے جو ہمارا جسٹ بھی ہوتا ہے, ایکول بھی ہوتا ہے, لیکن جو سب سے قریب ترین ہے وہ فیئر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے منصفانہ. ٹھیک ہے, تو ایکویٹیبل کا سینونیمس کیا ہوگا؟ فیئر. آگے آ جاتا ہے انسیسٹر, آبا و اجداد اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اس میں بھی آگے آ جاتا ہے اینٹیسیڈنٹ, اوکے, فور فادر ہے. پھر آگے تھرڈ ہے پری ڈیسیسر. تو اس میں جو آ جاتا ہے جو قریب ہے وہ ہے فور فادر. اس کو بھی آبا و اجداد, یعنی کہ آپ کے آبا و اجداد جو پچھلے ہمارے والدین یا پہلے ہمارے گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے. تو اس کا بھی آپشن کیا ہے؟ فور فادر. یہ ہے بی آپشن ہوگا اس کا. آگے نیکسٹ آ جاتا ہے کہ فو. اب یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن, اور اس سے آپشن دی ہوئے ریلیٹیو, اینیمی اور فرینڈ. تو اس کا کیا ہوگا؟ اینیمی, دشمن. آگے آ جاتا ہے فیم. تو فیم کا ہوتا ہے ایکسپینسو اور پاورفل. پھر انہوں نے دیا ہوا ہے پرسسٹنٹ, اور اس کا پھر یہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوگا, پاورفل بھی نہیں ہوگا. پاورفل کا آپ کو مطلب ہوتا ہے طاقتور, اور ایکسپینسو مہنگا, اور پرسسٹنٹ جو ہے وہ اس کے قریب ہے. جس طرح فیم کا مطلب ہوتا ہے پختہ, اور اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پختہ ترین. ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے گلوریس. اب گلوریس کا کہتے ہیں شاندار کو. اب اس میں یہ انہوں نے آپشن دیے ہیں لسٹرس, سپلینڈڈ اور فیبلس. تو اس کا کیا ہوگا؟ سپلینڈڈ. اس کا مطلب بھی شاندار ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی. آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ, یا اگر آپ کے پاس بکس اویلیبل ہیں تو ان پہ آپ جو ٹک کر سکتے ہو. اس کو آپ اگرچہ لازم نہیں آپ لکھ لو, اپنی جو نوٹ بکس اس پہ کرو. آگے آ جاتا ہے گیو میننگ آف دا فالوئنگ فریزل ورب اینڈ یوز دیز فریزل ورب ان سینٹینس. تو یہ بطور گلٹی آف, بلانگ ٹو, ایکسچینج فار, ان اکارڈنس ود, ان سب کا جو ہے یہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑا بول کے بتا دیتا ہوں. لیکن اس کو جو ریٹن فارم میں نے لکھ دی ہے وہ آپ کو میں واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا, وہ آپ اس کو کاپی کر لیجئے گا. جس طرح اب اس میں فرسٹ آ جاتا ہے گلٹی آف. ٹھیک ہے, تو گلٹی آف کا مطلب ہوتا ہے الزام. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ شی واز گلٹی آف تھیفٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے بلانگ ٹو. بلانگ ٹو کا مطلب ہوتا ہے تعلق ہونا. تو اس کا کیا ہم فریزل ورب کا کیا ہم سینٹینس بنائیں گے؟ ہی بلانگس ٹو اے گڈ فیملی. اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسچینج فار. اس کا مطلب آ جاتا ہے بدلے میں. تو اس کا ہم کیا بنائیں گے بدلے میں کا؟ آئی شیل ٹیک دس بک ان ایکسچینج فار دیٹ پین. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب فورتھ اس میں آ جاتا ہے ان اکارڈنس وتھ, کے مطابق. تو اس کا ہوگا فوڈ ہیز بین کوکڈ ان اکارڈنس ود یور ٹیسٹ, یعنی کہ کھانا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق بنایا گیا ہے. یہ ہمارے فور جو ہم نے یہ ہیں فریزل ورب کے سینٹینسز وہ ہمارے بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا میں آپ کو جو ریٹن فارم ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا, آپ اس کو کاپی کر سکتے ہو. اس کے بعد آگے نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ریڈنگ کمپریہینشن, اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انالسس آف پیٹرن آف ٹیکسٹ آرگنائزیشن. اب آ جاتا ہے اس کے آگے ڈیفینیشنز انہوں نے یہ فل ان دی بلینکس ہیں. اب یہ چیک کرنا ہے ہم نے. ان پیراگراف 1 ڈیٹیلز آف دا ہولی پروفٹس صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹرسٹکس آر گیون. کس طرح سے دی گئی ہیں؟ تو ہمیں وہ آپ نے جیسے پڑھا ہے وہ جنرلی دی گئی ہیں, تو اس کا وہ جنرل آ جائے گا. دا کی آئیڈیا آف پیراگراف 2 از دیٹ, کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ اوریٹر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز. آ جاتا ہے پروفٹ ہوڈ. تو اس میں جو آ جاتا ہے دو ہیں, اس میں دو آ جاتے ہیں. ایک جو ہے فرسٹ ہے, اس میں ایک جو فرسٹ اس میں آ جاتا ہے, یہ دونوں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے آپ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ اس میں زیادہ ہے کہ واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز جو ہے پروفٹ ہوڈ.
تو اس میں جو ہمارا آ جائے گا پھر پروفٹ ہوڈ کا آ جائے گا تھرڈ آپشن جو ہے سی. اب آگے آ جاتا ہے ایگزامپل given in paragraph 3 and 4 show that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was just head of the state, اور سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a simple man, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was fair in his dealing. تو اس میں ہمارا کیا آپشن آ جائے گا؟ آپشن نمبر اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a just head of the state. ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے پیراگراف نمبر جو ہمارا آ جاتا ہے وہ 4. پیراگراف 5 نمبر 4 پیراگراف 5 شوز دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز جسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور دوسرا کیا ہے؟ دا جسٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے سورس آف پیس اینڈ سیکورٹی فار نان مسلمس. آگے سی کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز پروفٹ ہوڈ. کہ وہ پوچھ رہے ہیں، پہلا کہتے ہیں کہ ہم نے پیراگراف 5 کیا شو کرتے ہیں ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، یا آپ جو نان مسلم تھے ان کے لیے بھی محفوظ اور انصاف کرنے والے تھے اور ان کے لیے سکون تھے. اور دوسرا تھا کہ وہ فیئر ایون بیفور ہز پروفٹ کو، اپنے پیغمبری سے پہلے وہ کیا تھے، وہ منصف تھے. تو اس لیے ہم نے پیراگراف 5 جو ہمیں شو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک سورس تھے پیس اینڈ سیکورٹی کی. تو لہٰذا پیرا نمبر 5 جو ہمیں شو کرتا ہے اس کے لحاظ سے ہمارا آنسر ہوگا بی، دا جسٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز سورس آف پیس. ٹھیک ہے. نیکسٹ 5 میں آ جاتا ہے ٹو ہوم دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو دا فالوئنگ ایڈوائس. کیا ایڈوائس تھی؟ when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the argument of the other. It is the most likely that you will know the truth. تو یہ اس کے مطابق ہی ہمیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو یہ جو ایڈوائس کی تھی؟ حضرت علی کو. اس پہ لگا دیں گے. اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ آ جاتا ہے، اس سے آپ کا لنک نہیں ہے جو آگے نمبر 8 بی دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے نیکسٹ آ جاتے ہیں جی کویسچن آنسرس. یہ میں اسٹوڈنٹس کا یہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کا آنسر جو ہے بول دوں گا، لیکن ریٹن فارم میں آپ کو میں دوبارہ سے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا، وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اپنی نوٹ بکس پہ. کہتے ہیں کہ ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. تو اس کا کیا آنسر ہوگا؟ پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دیئر مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف بائی فالوئنگ دا ایگزامپل آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف. وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. آنسر نمبر 2 ہے کویسچن کا. پہلا کویسچن 2 کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلس فار آل مین کائنڈس. کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی مثالیں رکھیں تمام انسانیت کے لیے. تو کیا ہوگا؟ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلس فار آل مین کائنڈ تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلس. کیا انہوں نے عملی طور پر جو اپنی مثالیں تھیں اس طرح سے رکھی اپنی زندگی کی. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ہاؤ آر پیپل آف مکہ کنوینسڈ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس ایون بیفور ہز پروفٹ ہوڈ. کہ وہ کس طرح سے اس کے بیان کرتے ہیں، آپ کو ان کو کس طرح کنوینس کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انصاف تھا اپنی پیغمبری سے پہلے. تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آ جاتا ہے دا پیپل آف مکہ نیو اٹ، وہ جانتے تھے دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ اکویٹیبل دین دا میسنجر آف اللہ المائٹی. ٹھیک ہے. آگے 4 کا آ جاتا ہے واٹ اسٹینڈرڈز آف جسٹس ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک معیار بنایا ہوا تھا اس کا جسٹس کا. تو اس کے بارے میں آ جاتا ہے ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈڈ آل دا کیسز آن میرٹ irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس. اور یہ آپ نے ترجمہ اس لیے میں دوبارہ نہیں کر رہا، مزید اتنا ڈیپلی نہیں جا رہا کیونکہ آپ نے یہ سارا پڑھ چکے ہو، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرتا جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہوئے آپ نے تمام فیصلے جو کس طرح کیے میرٹ پر اور عزت کو، یعنی کہ کسی انسان کی عزت زیادہ تو اس پر فیصلہ نہیں ہوا، نہ اس کا کلر کے لحاظ سے نہیں ہوا، نسل کے لحاظ سے نہیں ہوا، بلکہ انصاف پر ہوا. آگے آ جاتا ہے کویسچن نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس واٹ میڈ نان مسلم برنگ دیئر سوٹس ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کیا ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نان مسلم جو اپنے جو کیسز وغیرہ لاتے تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ ہی ڈیسائیڈ آل کیسز
آن میرٹ اینڈ آلسو ڈیسائیڈڈ دیئر کیسز ایز پر جوش لا، کہ وہ ان کے جو فیصلے تھے وہ معیار پر کرتے، میرٹ پر کرتے، اور ان کے جو جوش یہودی قانون ہیں اس کے مطابق کرتے. ٹھیک ہے. آگے نمبر 6 آ جاتا ہے ہاؤ ڈز دا قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کیسے ڈسکرائب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی. تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن کلیئرلی مینشنز دا پرسنالٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم، thus اس طرح سے indeed in the life of Allah's Rasul you have a good example to follow. اس طرح کہ آپ کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال سب سے بہترین ہے. یہ قرآن پاک کا جو ہے وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کو مثال کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ابھی ہماری ایکسرسائز چل رہی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی جو آگے فالوئنگز ہیں جو رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے.